السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے پیارے بھائی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ ذکر قلبی اور روحی میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں، یہ جب آدمی مرید ہوتا ہے مرشد کامل سے تو وہ ذکر عطا فرماتے ہیں، پاس نفاس یا نفی اثبات اپنی توجہ سے مرید کے قلب میں نور ایمان داخل کر کے وہ تعلیم عطا کرتے ہیں کہ یہ قلبی ذکر آپ نے کرنا ہے۔ قلبی ذکر تو قلب تو روح کا ہی ہوتا ہے، لیکن اس وقت ابھی روح جو ہے اس کی جو درجات ہیں، جو عالم ہیں، پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں، تو ابھی اس وقت کیونکہ اس پر کوئی ابھی تصرف نہیں ہوا ہوتا، تو اس ٹائم یہ روح جو ہے یہ جمادات کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو جمادات کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پتھر ہے، لیکن اس میں احساسات ابھی نہیں ہیں، جس کو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ، کہ یہ جو پرانے مرض امتوں کو لگ جاتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ ان کے دل زندہ کر دو۔ تو دل زندہ دل کے ذکر سے اور مرشد کامل کی توجہ سے ہوتے ہیں، تو اس وقت اس کو قلبی ذکر کہتے ہیں۔ تو جوں وہ ذکر کرے گا مرید اور پیر و مرشد کی عنایات ہوں گی، اس کی توجہ سے روح جو ہے پھر ترقی شروع کرے گی، تو پھر جمادات سے نباتات کی حالت میں آ جائے گی، تو اس میں کچھ احساس پیدا ہو جائے گا، اب وہ سانس لینے لگ جائے گی، رزق کھانے لگ جائے گی، نور ایمان جو ہے اس میں اثر کر رہا ہے، جس سے اس کی ترقی شروع ہو گئی ہے۔ پھر اس سے نباتات سے ترقی کرے گی، اس وقت تک یہ قلبی ذکر ہی کہلائے گا، تو اس سے پھر حیوانیت کی صورت اختیار کرے گی، تو اس وقت حیوانیت کی جو صفات ہیں وہ آ جائیں گی، صفات چینج ہوتی جائیں گی، روح ترقی کرتی جائے گی، پاک ہوتی جائے گی، اور چوتھا درجہ جو ہے وہ انسانیت کا ہے۔ اس میں یہ جو چشتی بزرگوں نے 7 عالم روح کے جو لکھے ہیں وہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، تو قلبی ذکر سے روح کی یہ حالت جو ہے ترقی کرتی جائے گی۔ اب انسانیت سے جب انسانیت کی صورت اختیار کرے گی تو پھر اس میں انسانی خصائل آ جائیں گے، انسانیت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کا احساس ہوگا، تو اس سے جب ترقی کرے گی، میں مختصر عرض کر رہا ہوں، پہلے میں نے یہ تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہوئے ہیں، وہاں سے بھی آپ سن سکتے ہیں، گروپ میں موجود ہیں۔ تو جب انسانیت سے ترقی کرتی ہے تو پھر عالم ملکوت میں داخل ہوتی ہے، تو عالم ملکوت میں فرشتوں کی صفات اس میں روح میں آ جاتی ہیں، جیسے فرشتے، ان کا کھانا پینا، ان کا سب کچھ جو ہے وہ ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، یہی ان کی خوراک ہے، یہی ان کا لباس ہے، یہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، سب کچھ یہی ہے۔ تو جس سالک کی روح پیر و مرشد کی توجہ سے ترقی کر کے عالم ملکوت میں داخل ہوگی تو اس میں بھی یہ پھر فرشتوں کی صفات پیدا ہو جائیں گی، تو اس سے جب ترقی کرے گی تو پھر عالم جبروت میں داخل ہوگی۔ ابھی یہاں تک قلبی ذکر ہے، قلبی ذکر کرنے سے یہ روح اس طرح ترقی کرتی جائے گی، جب عالم جبروت میں پہنچے گی تو یہ روحوں کا مقام ہے، یعنی روح میں پہلے اب فرشتوں کی صفات آ گئی تھی، اب اللہ کی صفات آئیں گی، کیونکہ فرشتوں کو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، روح جو ہیں ان کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، تو اب اللہ کی صفات اس میں آ جائیں گی، تو جب اس سے پھر عالم جبروت سے ترقی کرے گی روح قلبی ذکر کرتے ہوئے، ابھی تک قلبی ذکر رہے گا، تو پھر عالم جبروت سے عالم لاہوت میں ترقی کرے گی،
جب عالم لاہوت میں پہنچے گی تو پھر جو اللہ کی صفات اس میں آ گئی تھیں ان کا اظہار بھی ہوگا۔ تو اس وقت روح جو ہے اب ذکر قلبی نہیں، اس کو روحی کہیں گے۔ تو روح کو یہ ذکر جو ہے یہ پھر تعلیم نہیں کیا جاتا، اس میں خود خود جاری ہو جاتا ہے روح میں۔ اور پھر وہ اسم ذات جس کو کہتے ہیں، ذات کا ذکر یعنی اللہ کا ذکر، اللہ ذات کا ذاتی نام ہے، اللہ جو ہے یہ ذاتی نام ہے، تو پھر اس کا ذکر از خود روح میں جاری ہوگا۔ جس طرح وہ ایک حدیث پاک ہے کہ حق کو حق ہو کر یاد کرو، حق ہو کر حق کو یاد کرو، تو اس ٹائم روح جو ہے اس میں اللہ کی صفات جو تھیں اب ان کا اظہار ہو رہا ہے، تو حق ہو کر حق کو یاد کیا۔ یعنی وہ حدیث پاک اس طرح ہے کہ جو زبان سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ ہزاروں کوس اس سے دور ہے، اور جو دل سے یاد کرتا ہے تو اللہ سینکڑوں کوس اس سے دور ہے۔ حق ہو کر حق کو یاد کرو، تو یہ اس وقت ہوگا روح میں، اس وقت یہ ذکر جاری ہوگا ذات کا، اللہ کا، یہ خود جاری ہوگا جب روح عالم لاہوت میں پہنچ جائے گی۔ جس طرح شاہ منصور قدس سر العزیز انہوں نے انا الحق کا نعرہ فرما دیا جس میں ان کو پھانسی آئی، تو اب انہوں نے حق ہو کر وہ حق کو یاد کر رہے تھے، کیونکہ وہ حق ہو گئے تھے ان کی زبان سے، یہ پھر اللہ کا بھید ظاہر ہو گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر پھانسی دے دی، کیونکہ بادشاہوں کا کوئی راز ظاہر کرے تو بادشاہ سزا دے دیتے ہیں۔ تو وہ انا الحق جب کہتے تھے تو ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ ادھر تو آپ کہتے ہیں انا الحق، پھر آپ نماز کس کی پڑھتے ہیں؟ اور آپ نفلی عبادت بھی اس قدر کرتے تھے کہ گھڑی گھڑی نفل پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اور انہوں نے جب پوچھا کہ پھر آپ یہ عبادت کس کی اتنی کرتے ہیں، یہ سجدے کس کو کرتے ہیں؟ خود کہتے ہیں انا الحق، آپ حق ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میرا جو ظاہر ہے یہ میرے باطن کو سجدے کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ راستہ جو میں نے عرض کیا کہ اس طرح ذکر قلبی جو ہے جب عالم لاہوت میں روح پہنچے گی تو پھر ذکر روحی ہو جائے گا، اس میں خود خود جاری ہوگا۔ تو یہ سفر جو ہے سب کا ایک طرح نہیں ہوتا، یہ عالم ایک طرح کے ہیں اور حالت کیفیت سب کی اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات لامحدود ہے، اس کا علم بھی لامحدود ہے۔ وہ ایک طرح سے، جس طرح سے ایک بزرگوں نے سفر کیا، دوسروں کا پر ضروری نہیں کہ وہی کیفیت اسی طرح طاری ہوں، ان پر علیحدہ سے کیفیت ہوں گی۔ جس طرح سب نبیوں کو معراج جو ہوئی ہے علیحدہ علیحدہ طریقے سے ہوئی ہے، ایک ہی طرح نہیں ہوئی۔ اور معجزات جو ہیں وہ بھی ہر نبی کے علیحدہ علیحدہ ہیں، کیونکہ ذات لامحدود ہے، اس کا علم بھی لامحدود ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ایک ہی طرح سب کو معراج کرائے کیونکہ اس کو دوسرا طریقہ نہیں آتا یا اس کا اور علم نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا، ہمارے پردادا مرشد وہ فرماتے تھے کہ بھائی ہم پر تو اس طرح بھی تھی، اوروں کا حال ہم کیا جانیں، جس پر جو حال طاری ہوگا وہ اپنا حال آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے پر یہ ہم لے کے بیٹھ جائیں کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہوتا، دوسرا کہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہوتا، تو اس میں بحث نہیں ہوتی۔ کسی کو جس طرح بھی اللہ کا تعلق نصیب ہوا ہے تو اس تعلق پر اعتراض نہیں ہو سکتا، اور وہ اگلا مانے گا بھی نہیں، کیونکہ اس کو بھی اللہ کی معرفت ہوئی ہے، اس نے بھی ذات کو دیکھ لیا ہے۔ تو جس صفت میں اللہ کو اس نے دیکھا ہے تو وہ اسی کی تصدیق کرے گا، دوسرے کی بات نہیں مانے گا۔ جس طرح نبی جو تھے، لوگ پہلے جو علماء یہود تھے وہ اعتراض یہی کرتے تھے نا کہ پہلے نبی تھے
آج جو یہ نبی ہے یہ اس طرح کا نہیں ہے، اس کے حالات مختلف ہیں، تو وہ انکار کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ظالم اور جاہل ہیں، یہ نہیں جانتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی فرمایا کہ اے میرے محبوب، تیرا کام تبلیغ کرنا ہے، ہدایت دینا نہ دینا میرا کام ہے۔ یہ جو یہودی اور عیسائی انکار کرتے ہیں آپ کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح مادہ جانور اپنے بچے کو پہچانتی ہے۔ یہ جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، آپ فکر نہیں کریں، آپ بالکل فکر نہیں کریں، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، بتاتے جائیں۔ تو اسی طرح بزرگوں نے بھی یہی فرمایا ہے کہ بھائی جس پر جو حالت بیتتی ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے۔ جس طرح بزرگوں کی کتابوں میں بھی اس کے حالات علیحدہ علیحدہ موجود ہیں، یعنی جو جس پہ اسم ذات کا اظہار جس طرح ہوا، جیسے شاہ منصور نے ان الحق فرمایا تو شبلی علیہ رحمت نے انی ان اللہ آپ کی زبان پہ آتا تھا، انی ان اللہ، تحقیق میں اللہ ہوں، اور منصور صلی اللہ علیہ عزیز ان کی زبان پہ آتا تھا ان الحق، میں حق ہوں۔ اسی طرح سب بزرگوں کے علیحدہ علیحدہ احوال ہیں، لیکن میں نے یہ قلبی ذکر اور روحی میں جو آپ نے فرق پوچھا تھا، تو ابتدا جو ہے وہ قلبی ذکر سے ہوتی ہے، پھر روح ترقی کرتی جاتی ہے، جب عالم لاہوت میں پہنچتی ہے تو روح میں خود ذکر جاری ہوتا ہے اسم ذات کا، تو اس کو پھر ذکر روحی کہیں گے۔ یہ اس میں فرق ہے۔ اور کیفیات اور واردات میں کیا فرق ہے؟ واردات تو کہتے ہیں وارد ہونے کو، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن حکیم کی کبھی 2 آیات 4 آیات وارد ہوتی تھی تو آپ پر جو کیفیت طاری ہوتی تھی وہ احادیث مبارکہ میں درج ہے کہ آپ کے جسم میں لرزہ پیدا ہو جاتا تھا، اور کھڑے ہوتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے، بیٹھے ہوتے لیٹ جاتے تھے، سواری پہ ہوتے تو اتر جاتے تھے، اور پہلی وحی تو آپ کو زیادہ ہی اس کی کیفیت محسوس ہوئی تو اس میں آپ کو بخار تک آ گیا۔ تو اس طرح یہ بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی، لیکن اس میں ایک مین چیز ضرور ہوتی ہے کہ کسی پر بھی ذات کا جو بھی اظہار ہوگا تو اس کے جسم میں کیفیت محسوس ضرور ہوگی، کسی کو زیادہ ہوگی کسی کو کم ہوگی۔ وحی کی طرح جیسے بعد میں جو وحی کی کیفیات تھی، پھر آپ میں جیسے حوصلہ اور برداشت آ گیا تھا تو پھر کم محسوس ہوتی تھی، پہلی وحی جو ہے وہ زیادہ محسوس ہوئی۔ تو اسی طرح جب بزرگان دین بیعت کرتے ہیں اور توجہ دیتے ہیں، قلبی ذکر بتا کر توجہ دیتے ہیں، تو پہلی فرصت میں جو ہے وہ مرید کو سالک کو زیادہ محسوس ہوتا ہے، بے ہوش ہونے تک ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کھنچ جاتے ہیں، کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے سارے جسم پر، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس میں سکون آ جاتا ہے، قرار پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ کم محسوس ہوتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ اب اس پر وہ واردات نہیں ہو رہی، وہ وارد اسی طرح ہو رہا ہے، لیکن اب اس میں کچھ حوصلہ آ گیا ہے، اس میں برداشت پیدا ہو گئی ہے، پھر وہ کیفیت کم محسوس کرتا ہے، لیکن اندر سے اس کی کیفیت وہی ہوتی ہے۔ یہ تو بھائی جس پر جو وارد ہوگا اس کی جو کیفیت ہوگی وہ صحیح سمجھے گا۔ ویسے جتنا عرض ہو سکتا تھا میں نے عرض کر دیا ہے، امید ہے سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ میرے لیے بھی میرے بھائی صاحب دعا کرنا، آپ کا بوڑھا بھائی ہوں صحت کے لیے بھی دعا کرنا، آمین۔ اللہ حافظ۔